بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے آج ہمارا آئی ایس کے خطوط۔ تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہ گریجویشن جو آرٹس میں کر رہے ہیں یا بی ایس سی جو کر رہے ہیں یا جو ماسٹر کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ بی کام میں عام طور پر یہ سوال پوچھا نہیں جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایس خط ہے کیا۔ دراصل آئی ایس خط جو ہے کسی قوم کی آمدنی کی مختلف سطحیں اور اس قوم میں بینکنگ سیکٹر پر رائج شرح سود کی مختلف سطحوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ قوم کی آمدنی کی مختلف سطحیں اور قوم میں جو شرح سود ہے اس کی مختلف سطحوں کے کمبینیشن سے جو خط بنتا ہے اس کو ہم دراصل آئی ایس خط کہتے ہیں، لیکن یہ اکیلا ان دو چیزوں سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سطح پر قوم کی بچتیں اور قوم کی سرمایہ کاری باہم برابر ہو جائیں اس سطح پر ان دو سطحوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایس کا خط جو ہے ہمارا چار مختلف ویلیوز کے کمبینیشن سے بنتا ہے، چار مختلف چیزوں کے، چار مختلف سیکٹر کے کمبینیشن سے ہم اس کو بناتے ہیں۔ اور وہ چار چیزیں ہمیں کیا چاہیے؟ ملک میں شرح سود کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا، بچتیں کیا ہیں، سرمایہ کاری کیا ہے، اور ملک میں مختلف سطحیں آمدنی کی وہ کیا ہیں، ان چار چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئی ایس کا خط دراصل بنتا تو ہمارے پاس کسی قوم کی آمدنی اور قوم میں شرح سود جو رائج ہے اس کے کمبینیشن سے، لیکن اس کو بنانے سے پہلے ہمیں کسی قوم کی مجموعی بچتیں اور مجموعی سرمایہ کاری کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سرمایہ کاری اور بچتوں کے خط کی وضاحت کریں گے، بعد میں ہم اس کے چلیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی قوم کی جو آمدنی ہے اور اس کی بچتوں کی جو مختلف سطحیں ہیں ان کے کمبینیشن سے، آمدنی جو ہے وہ 100 بلین ہے تو اس میں سے 10 بلین ہم بچا رہے ہیں، آمدنی 200 بلین ہے تو ہم 20 بلین بچا رہے ہیں، آمدنی 300 بلین ہے تو ہم 30 بلین بچا رہے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری سیونگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں ایس کا خط بنانا ہے، سیونگ کا خط بنانا ہے۔ آمدنی کی مختلف سطحوں پر جو بچتیں ہیں ہماری 100 بلین کی آمدنی ہے تو 10 بچا رہے ہیں، 200 بلین میں سے 20 بلین بچا رہے ہیں، 300 میں سے، تو ان کو ہم ایک خط بنائیں گے ان نکات کو ٹچ کرتا ہوا جو کہ سیونگ کا خط کہلائے گا۔ اب سیونگ کا یہ جو خط ہے وہ بتا رہا ہے قوم کی مجموعی آمدنیوں کی مختلف سطحوں پر قوم کی مجموعی بچتوں کی صورتحال کیا ہے۔ اسی کے اوپر ہم بچتوں کے اوپر ہی ہم سرمایہ کاری کا خط بھی بناتے ہیں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قوم کی مجموعی بچتیں جس وقت 10 بلین ہے اس وقت قوم کی سرمایہ کاری کا خط جو ہے وہ کچھ یوں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو جگہ پر قوم کی انویسٹمنٹ کا اور قوم کی سیونگ کا خط ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، دراصل اسی کو ہم ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ اس پر بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے سیونگ فنکشن کے نام سے، تو سیونگ فنکشن والی وہ ویڈیو کائنڈلی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قوم کی جب 100 بلین آمدنی ہے اس 100 بلین آمدنی میں آپ 10 بلین پیسہ بچا رہے ہیں، اور یہ ہمارا انویسٹمنٹ کا خط ہے۔ انویسٹمنٹ کا خط اور سیونگ کا خط ایک دوسرے کو یہاں ٹکرا رہے ہیں۔ جس جگہ پر ہمارا یہ کمبینیٹ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت شرح سود جو ہے کسی ملک میں وہ 4% ہے۔ اب 4% شرح سود ہے، قوم کی آمدنی 100 بلین ہے، قوم 10 بلین بچا رہی ہے، وہ 10 بلین ہی یہاں سرمایہ کاری کا خط جو ہے اس کو ٹکرا رہا ہے، برابر ہیں دونوں۔ تو یہ جب یہ جس سطح پر یہ دونوں برابر ہیں، قوم کی آمدنی 4% شرح سود پر ہم ملک چلا رہے ہیں۔ اب ہم ملک نے یہ فیصلہ کیا، گورنمنٹ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بچتیں تو فوری طور پر نہیں اتنی زیادہ بڑھ سکتی، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپشن اختیار کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے۔ اب سرمایہ کاری کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پاس، انویسٹر کے پاس پیسہ ہو کسی نہ کسی صورت میں۔ اب ہر آدمی کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے وہ بینکوں کا رخ کرتا ہے، اور بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے اسی وقت جائیں گے جب ہم
جب ہمیں قرضہ آسان لگے گا۔ اگر بینکوں میں شرح سود بہت زیادہ ہوگی تو قرضہ ہمیں مہنگا لگے گا، ہم قرضہ نہیں لیں گے، اور اگر شرح سود کم ہو ہمیں پروفٹ بینکوں کو کم دینا پڑے گا، بزنس سے جو ہم کمائیں گے اس کا بڑا حصہ بینکوں کو دینے کی بجائے ہم کمائیں گے، لہذا ہم قرضہ لے لیں گے۔ لیکن اگر شرح سود بہت زیادہ ہوگی تو ہم پیسہ کمائیں گے بزنس سے، اس کا ایک بڑا حصہ بینکنگ سیکٹر کو چلا جائے گا، ہماری جیب پیسہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم قرضہ لینے سے کترائیں گے۔ اگر شرح سود کم کر دی جائے تو بینکنگ سیکٹر میں قرضہ سستا ہونے کی بنیاد پر جو انویسٹر ہے وہ جا کر بینکوں سے قرضہ لینے کی کوشش کرے گا، جس سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، اور انویسٹمنٹ بڑھنے سے آمدنی کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کسی صورت میں شرح سود 3% کر دی، فرض کر لیتے ہیں، جیسے ہی شرح سود 3% ہوئی تو گورنمنٹ کے اس عمل سے انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ شرح سود کم ہونے سے قرضہ سستا ہوا، لوگوں نے قرضہ زیادہ لیا بینکوں سے اور وہ قرضہ اٹھا کر انویسٹ کر دیا، اور جیسے ہی قرضہ انویسٹ کیا قوم کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ آمدنی جو قرضہ کم لیتے تھے قوم، جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا تو ہماری سرمایہ کاری کم تھی، ہماری آمدنی بھی کم تھی۔ جیسے ہی گورنمنٹ نے ہمارے انٹرسٹ ریٹ میں تھوڑی سی کمی کی، 4% کی بجائے 3% کیا، تو لوگوں نے بینکوں سے قرضہ زیادہ لیا، جس کی بنیاد پر انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، انویسٹمنٹ کا خط اوپر چلا گیا اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب گورنمنٹ نے فیل کیا کہ ایک دفعہ پھر کسی نہ کسی صورت میں ہم انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ سرمایہ کاری کو مزید بڑھایا جا سکے۔ تو جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، لوگوں نے بینکوں سے قرضہ لے کر سرمایہ کاری مزید کر دی، اور ہمارا سرمایہ کاری کا خط یہاں آ گیا، تو ایکویلیبریم E1 سے E2 پر اور E2 سے E3 پر چلا گیا، جس کے مطابق ہماری آمدنیوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو جیسے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اضافہ شرح سود میں کمی کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ شرح سود میں کمی ہو رہی ہے، ویسے ویسے قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم کی انویسٹمنٹ میں جو اضافہ ہے یہ آمدنیوں میں اضافے کا سبب بنے گا، اور آمدنیوں میں اگر اضافہ ہوگا تو ایک دفعہ پھر بچتیں بڑھ جائیں گی، یہ بچتیں جا کے بینکوں میں جمع ہو جائیں گی، بینکنگ سیکٹر بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس کی مدد سے شرح سود اور آمدنی کا خط بنائیں گے، اسی خط کو ہم انویسٹمنٹ اور سیونگ کا خط کہتے ہیں۔ آئیے ہم اسی کو ڈراپ کر کے نیچے لے کے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آمدنی جو ہے کسی قوم کی 100 ہے، اور 100 بلین آمدنی پر شرح سود جو ہے ہماری وہ ہے 4%۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرح سود 4% ہے، اس 100 بلین کی آمدنی پر شرح سود ہے ہمارے پاس 4%۔ قوم کی آمدنی جب 200 بلین ہو گئی، اس 200 بلین پر ہمارے پاس شرح سود جو ہے وہ 3% تھی، تو ہم یہاں چلے جائیں گے 3% پر۔ اس کے بعد جب قوم کی آمدنی 300 بلین ہو گئی تھی تو 300 بلین پر شرح سود جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں 2% تھی۔ تو جب قوم کی آمدنی 100 بلین تھی، شرح سود تھی 4%، آمدنی 200 ہوئی، جب شرح فیصد 3% ہو گئی، اور شرح جب 2% ہو گئی، آمدنی مزید بڑھ گئی۔ تو جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس انویسٹمنٹ کے بڑھنے سے قوم کی آمدنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی شرح سود ہم گراتے ہیں قوم کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ شرح سود کے گرنے سے یہ جو قوم کی آمدنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ مختلف قسم کے پوائنٹس کو اگر آپ آپس میں ملا دیتے ہیں تو دراصل یہی خط جو ہے وہ ہمارا IS خط کہلاتا ہے۔ IS خط جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے، جبکہ LM خط ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ IS خط ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شرح سود گرے گی تو آمدنی بڑھے گی، شرح سود بڑھے گی تو آمدنی کم ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ IS خط کیسے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو IS خط اور LM خط کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں ہم IS اور LM دونوں خطوط کو آپس میں کمبینیٹ کر کے بنائیں گے، دونوں کو آپس میں مرج کر کے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میں نے IS اور LM کی علیحدہ علیحدہ ویڈیو رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز IS اور LM کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بعد دونوں ٹاپکس کو اکٹھا کریں گے، اور مجموعی طور پر ہم توازن کی کیفیت کا جائزہ لیں گے۔
تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور جاتے ہوئے آپ کو یہ یاد کرواتا چلا جاؤں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور ان کو پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اگر آپ آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ، اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں اسٹوڈنٹ کہ ہم نے میتھمیٹیکل اکنامکس شروع کر رکھی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس جو میتھ میں انٹرسٹڈ ہیں، میتھمیٹیکل اکنامکس میں انٹرسٹڈ ہیں اور ماسٹر میں میتھ کا سبجیکٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ویڈیوز بہت کارآمد ہوں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا، والسلام۔